عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواہ الترمذی فی جامعہ فی ابواب الطہارہ. محترم سامعین کرام، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، میں خیال اس لیے کہا کہ صرف ان کا خیال ہے، دلیل سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو ٹچ کر دے گا، اب چاہے بیوی ہو، بیوی کو چھو دیا یا بیٹی کو چھو دیا یا کسی غیر ہی عورت سے ایسے ہی چلتے چلتے دھوکے سے اس کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کر گیا یا جسم میں ہاتھ ٹچ کر گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خاص طور سے شافعی مسلک کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے، لیکن یہ بات دلیل کے بغیر ہے، بلکہ دلیل اس کے ٹھیک الٹا ہے. یعنی جو ان کا یہ کہنا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے بیوی ہو، بیٹی ہو یا کسی بھی عورت کو دھوکے سے ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کی بات بلا دلیل ہے، اپنا خیال ہے جو وہ بولتے ہیں. بس قرآن اور حدیث سے اس کو کوئی لگت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. جامع ترمذی ابواب الطہارہ باب ما جاء فی ترک الوضوء من القبلہ، حدیث نمبر 86، یعنی 80 پر 6 نمبر کی حدیث جامع ترمذی کی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا، ثم خرج الی الصلاۃ، اور نماز کے لیے نکلے، ولم یتوضأ، اور وضو نہیں کیا. اس میں سب سے پہلے ہم ایک بات بتا دینا چاہتے ہیں. اب کوئی ہماری بات کو سن کر کے کہے کہ یہ سب مسئلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی ایک مزاج ہوتا ہے، یہ سب مسئلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیوں بیان کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ انہوں نے اس لیے بیان کیا کہ بیان کرنا ضروری ہے. انہوں نے اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. انہوں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ بات واقعی امپورٹنٹ ہے، یہ بات واقعی اہم ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. اسی لیے انہوں نے بیان کیا ایک دم کلیئرلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کا بوسہ لیا، چوما، اور چوم کر کے مسجد نماز کے لیے نکلے، ولم یتوضأ، اور بغیر وضو کیے ہی نماز پڑھ لیا، کیونکہ پہلے سے وضو تھا. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر بیوی کو بوسہ بھی لے لیا جائے یا اس کو چھو لیا جائے یا چلتے پھرتے بیٹی ہے، بہن ہے، کسی کو آدمی چھو دیا یا کسی غیر عورت سے ہی دھوکے سے آدمی ٹچ ہو گیا، چھوا گیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اس سلسلے میں سنن النسائی کتاب الطہارہ کی 2 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 166. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نماز پڑھتے تھے اور میں ان کے سامنے جنازے کی طرح سے لیٹی رہتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطر پڑھنا ہوتا تو پیر سے میرے جسم میں ٹچ کر دیتے، جگا دیتے کہ میں اب نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تم ذرا ٹھیک سے سو جاؤ. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک حدیث ہے. اور دوسری حدیث ہے 167 کتاب الطہارہ سنن النسائی کی 160 پر 7 نمبر کی روایت. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، لیٹی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے میرے پیر کو ایسے دبا دیتے اور میں اپنے پیر کو سمیٹ لیتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. اب دونوں حدیث کو دیکھیے، ایک حدیث میں نماز کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹچ کیا اور دوسری حدیث میں نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹچ کیا، لیکن وضو نہیں ٹوٹا. اسی لیے جو شریعت کا مسئلہ ہے وہی اہم ہے. میں اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صرف اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو ہی پیروی کرے۔ اپنے سماج و معاشرے میں لوگ کیا عمل کر رہے ہیں وہ دلیل نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے اماں بابا نے جو عمل کیا ہے وہ دلیل نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے خاندان اور پرکھے کے لوگوں نے عمل کیا وہ دلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ دلیل یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، حدیث بھی بتلایا، حدیث نمبر بھی بتلایا، حدیث نمبر بھی بتلایا، آپ ریکارڈنگ بھی ہے، اس کو آپ کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں، جا کر کے یہاں پر کتابیں یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں، نہیں دوسری جگہ سے آپ کو اگر جامع ترمذی لانا ہے، سنن النسائی لانا ہے، لے کر کے آئیے، ہم اس میں دکھلا دیں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح حدیث نمبر 480/6، اور جو دارالسلام کی جو نمبرنگ سسٹم ہے اس میں حدیث نمبر 1090، صحیح مسلم کتاب الصلاح کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا، کیا روایت کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہیں پایا۔ اب شوہر و بیوی سوئے رہتے ہیں نا، اب رات میں جو ہے اچانک نیند کھلتی ہے تو ایسے دیکھتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، ایسا دیکھا تو نہیں، ہاتھ پڑا تو اب چیک کرنے لگے کہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے ہاتھ کیا تو وہ پائے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے نہیں مجھ کو، تو میں فوراً اٹھ گئی۔ کہتی ہے کہ اب پہلے ابھی نا ہمارے یہاں بہت سارا چیزیں فوراً جا کر کے بتی جلا دیتے ہیں، یو پی ایس بھی گھر میں رہتا ہے تو فوراً جو ہے روشنی، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو ایسے ہاتھ سے ٹٹولنے لگی کہ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ٹٹولتے اب جیسے یہ مسجد ہے نا تو مسجد کے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا، یہ مسجد ہے اور مسجد کے اس طرف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ تو اب حجرے سے وہ نکل کر کے مسجد کے اندر آ کر کے ٹٹولنے لگی تو فرماتی ہیں کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے پر پڑا اور آپ کس حالت میں تھے؟ نماز میں تھے، ایسے سجدے میں جو ہے پیر کھڑا ہوا ہے اور میرا ہاتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے پر پڑا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پیر کھڑے کیے ہوئے ہیں اور سجدے میں ہیں اور آپ دعا پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں۔ کون سی دعا پڑھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں۔ وہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے تو سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہاں پر دو بات ثابت ہوئی، پہلی بات کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے پہلے اٹھ کر کے رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، ہے نا، پہلی بات یہ ثابت ہو گئی۔ لیکن ہم لوگ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، یہ ہمارا المیہ ہے، پہلی بات یہ ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں اور نماز میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے پیر کو چھوا، قدم کو چھوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹا۔ لہٰذا اگر آج کوئی کہتا ہے کہ عورت کو چھو دینے سے یا عورت کے چھو لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ سراسر باطل ہے، بے دلیل ہے، شریعت سے اس کو کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ اپنی بات ہے، اپنا خیال ہے جو لوگ بولتے ہیں۔ شریعت کا یہی فیصلہ ہے کہ اگر عورت کو چھو لے یا کسی غیر عورت سے ہی دھوکے سے چھو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بوسہ بھی لیتا ہے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بات ایک دم کلیئر ہے۔ اب ایک بات اور ذہن نشین رکھیے، وضو ٹوٹتا ہے ریاح کے خارج ہونے سے، ہم نے بتلایا تھا اس سلسلے میں، اب حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ریاح خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ریاح خارج ہوا، تو اس وقت یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یقین ہو تو آپ نماز کو توڑ کر کے نکلیے، اگر یقین نہیں ہو تو نماز توڑ کر کے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر 362، اور دارالسلام نے جو نمبرنگ سسٹم کیا اس سے 805 نمبر کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو لگے کہ پیٹ سے کچھ نکل کر کے پیچھے سے نکلا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تک وہ مسجد سے باہر نہ نکلے وضو کرنے کے لیے جب تک کہ وہ آواز نہیں سن لے یا بو محسوس نہیں کر لے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وضو ٹوٹنے کا یقین ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے وضو کرنا چاہیے۔ اگر یقین نہیں ہے، صرف شک ہے،
تو شک کی بنیاد پر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین کرام، وضو ٹوٹنے کے تعلق سے ابھی اور بھی باتیں ہیں، اور بہت ہی امپورٹنٹ اور انتہائی اہم ترین باتیں ہیں جو کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔